Man by his very nature knows what is good, what is evil. انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے. اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس گیون. جیسے کہ سورۃ الشمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ نفس انسانی کو جو اللہ نے بنایا اور تیار کیا، اس کے اندر ایک شعور پیدا کیا نیکی اور بدی کا. حیوانات میں یہ شعور آپ کو نہیں ملے گا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اصل شے جو ہے، یہ تو یہاں تو ابھی میں نے عرض کیا، یہ حیوانی وجود جو ہے ہمارا، اس میں یہ تین چیزیں موجود ہیں. نمبر ایک، ہمارے یہ سینس آرگنز جن سے ہم یہ معلومات اخذ کر رہے ہیں. نمبر دو، ہمارا یہ کمپیوٹر برین کا، جس سے کہ ہم اس تمام سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں. نمبر تین، ہمارے اندر خیر اور شر کا امتیاز، اس کا شعور. یہ ہمارے نفس انسانی میں ودیت شدہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے حیوانی وجود کے ایلیمنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو شے ہمیں دی گئی ہے، وہ جو روح جو پھونکی گئی ہے، اس میں دو چیزیں موجود ہیں، اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی انتہائی گہری محبت. یہ بھی اس روح کے اندر موجود ہے. تو یوں سمجھیے کہ انتہائی قرب ہے اس روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا نفخت فیہ من روحی سے. اس میں اللہ کی معرفت بھی ودیت شدہ موجود ہے اور اس میں اللہ کی محبت بھی موجود ہے. 5 چیزیں دے کر بھیجا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت اہم بات ہے. کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، کوئی وحی نہ اترتی، تب بھی انسان مکلف تھا، رسپانسیبل تھا، جواب دہ تھا، اکاؤنٹیبل تھا on the basis of these basic faculties جو اس کے اندر ودیت شدہ ہے. تو اچھی طرح جان لیجئے، جواب دہی کی بنیاد جو اصل ہے وہ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں. یہ اصل حجت ہے جو قائم ہے اللہ کی ہر بندے پر. البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ انسانوں کے لیے اس امتحان کو اس نے آسان بنایا. یہ تیسیر اور تسہیل ہے. اس نے اپنا کلام نازل فرمایا چنے ہوئے بندوں پر، منتخب انسانوں پر، سیرت و کردار کے نہایت اعلیٰ نمونے، جن کا دامن کردار بے داغ، جن کی زندگیاں کھلی ہوئی کتاب کے مانند. ان کو چنا اور پھر ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ، قولاً بھی عملاً بھی. اپنے کردار سے نمونہ پیش کرو. اور اگر اجتماعی نظام ہے تو ایک اجتماعی نظام برپا کر کے دکھا دو تاکہ نوع انسانی پر آخری حجت قائم ہو جائے. وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ راستہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ناقابل عمل ہے، یہ یوٹوپیا ہے، یہ صرف ایک خیالی جنت ہے. اسی لیے فرمایا گیا، اس کے لیے لفظ اتمام حجت نوٹ کر لیجئے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے. محاسبہ اخروی کے وقت کوئی حجت اور کوئی دلیل ان کے پاس نہ رہ جائے. تو یہ اتمام حجت ہے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے کی ہے. اسی لیے رسالت جو ہے وہ رحمت ہے، اور آخری اور کامل رسالت جو ہے وہ رحمت للعالمین کی صورت میں دنیا میں آئی ہے. رحمت اپنے اتمام کو اور نقطہ عروج اور کمال کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت میں. یہ ہے ایمان بالرسالت.